اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر سیاہ بادل چھا جاتے ہیں اور تیز بجلی اور آندھی کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ بارش اتنی تیز تھی کہ سب پکشی پرندوں کے گھر اس بارش اور اس طوفان سے زمین پر جا گر رہے تھے۔ سب پکشیوں کے گھر اس دفعہ کچے تھے اور کسی پکشی کا مضبوط گھر نہ تھا، اور یہ آندھی کی وجہ سے کوئی بھی پکشی کا گھر یہ آندھی نہ جھیل رہا تھا۔ سب پکشیوں کے گھر گر رہے تھے۔ اور اس بارش اور آندھی کی وجہ سے سب پکشیوں کے گھر آخر کار زمین پر گر ہی گئے اور کوئی بھی پکشی کا گھر درخت پہ نہ ٹک سکا۔ اس بارش اور آندھی کی وجہ سے صرف اور صرف ایک ہی گھر ٹک سکا، وہ گھر تھا لالچی اور شیطان کوے کا۔ دیکھو نا سریلی کوی، اس دفعہ تو میں نے اپنا گھر بہت ہی مضبوط اور پکی لکڑیوں سے بنایا ہے۔ بڑی آئی لاڈو چڑیا۔ ہاں جی کالو جی، آپ تو اس دفعہ کافی سمجھدار نکلے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اس دفعہ مجھے بھیگنا پڑے گا۔ ایسے دونوں باتیں کرتے ہیں کہ ان کے گھر پہ کوئی دستک دیتا ہے۔ وہ دستک کون دیتا ہے؟ ارے سریلی کوی، اس اتنی بارش میں ہمارے گھر کون آیا؟ پھر کوا اپنی کھڑکی سے جھانک کے دیکھتا ہے کہ سب پکشی اس سے مدد مانگنے آتے ہیں کہ وہ اس کی مدد کر دے۔ ارے کوے بھائی، ہمارے جو گھر ہیں سب پکشیوں کے زمین پر گر چکے ہیں، مہربانی کریں۔ ارے او پکشیوں، گندے منہ والے، گندی چونچ والو، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اس لاڈو چڑیا کے پاس جاؤ، اس سے مدد مانگو جو بنی پھرتی ہے۔ ارے کوے، اتنا گھمنڈ اچھا نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ پھر لاڈو چڑیا کے گھر سب پکشی پرندے آ جاتے ہیں، پر لاڈو چڑیا کا بھی گھر اس دفعہ کچا تھا۔ وہ بھی اس آندھی اور بارش کو جھیل نہ پایا اور جا زمین پر گر گیا، اور لاڈو چڑیا بھی گھر سے بے حال ہو گئی۔ سارے پکشی پرندوں کے جنگل میں گھر نہ ٹکے، دیکھیں آندھی اتنی تیز تھی۔ ارے کبوتر بھائی، ہمارا تو گھر بھی زمین پر گر گیا، اب ہم کیا کریں گے؟ ہم کس کے پاس جائیں گے؟ آپ ہی بتائیں۔ اور یہ کوا ہے کہ ہماری مدد نہیں کرتا۔ پھر بھی لاڈو چڑیا کوے کے دستک دیتی ہے۔ کوے نے کافی مدد کی تھی لاڈو کی۔ ارے کوے بھائی، میں لاڈو چڑیا ہوں، ہماری مدد کریں، ہمارا گھر زمین پر گر گیا ہے، پلیز ہماری مدد کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ لاڈو چڑیا ایسا کہتی ہے اور کوا اندر سے کوئی بھی آواز نہیں دیتا کہ اس کے لگے کہ سب سوئے ہوئے ہیں۔ پھر لاڈو چڑیا بہت ہی کوے کو بلاتی ہے، پر کوا تھا کہ لاڈو چڑیا کی ایک بھی نہ سنتا۔ پھر لاڈو چڑیا ایک درخت کے تنے میں ساری رات گزارتی ہے۔ پھر سارے پکشی پرندے بھی ایک درخت کے تنے میں بیٹھ جاتے ہیں بارش کے اس موسم میں۔ ارے پکشیوں، دیکھو نا لاڈو چڑیا تو کتنی ہی اچھی ہے، ہمیں اپنے پاس بلا کر ہمیں اس تنے میں جگہ دی۔ بہت ہی شکریہ لاڈو چڑیا کا، اور بہت ہی نیک دل کی ہے۔ اور جو کوا ہے وہ تو کتنا ہی لالچی اور گھمنڈی ہے۔ مونی چڑیا ایسے لاڈو چڑیا کو کہتی ہے کیونکہ لاڈو چڑیا سمجھدار اور نیک دل کی چڑیا تھی۔ ارے میں تو جنگل میں آج گیا ہی نہیں کہ کیا صورتحال ہے پکشیوں کے گھروں کی۔ میں نے تو سب پکشیوں پرندوں کے گھر توڑ دیے ہیں، اب جا کے دیکھتا ہوں۔
ایسے بادل باتیں کرتا ہے اور بادل پھر جنگل میں آ جاتا ہے۔ بادل دیکھتا ہے کہ ایک ہی گھر ابھی ٹکا ہوا ہے درخت کے اوپر، یہ نہیں گرا۔ پھر بادل سوچتا ہے کہ یہ کیوں ٹکا ہوا ہے۔ پھر بادل اپنی زور کی بجلی کوے کے گھر کے اوپر پھینکتا ہے اور کوا کا گھر بھی ٹوٹ کر زمین پر گر جاتا ہے اور کوا اور کوی زخمی ہو جاتے ہیں۔ ارے جی کوے جی، میری تو کمر ٹوٹ گئی، ہائے ہائے میرا خون۔ ارے ارے رسیلی، میرا بھی تو دیکھو نا، پنکھ میں سے کتنا خون نکل رہا ہے۔ ہمیں ان سب پکشیوں نے بددعا دی ہے جو ہمارے ساتھ ایسا ہوا۔ پھر رسیلی کوی اور کالو کوے کا بھی گھر زمین پر گر جاتا ہے اور وہ کافی زخمی ہو جاتے ہیں اس بادل کی بجلی پڑنے کی وجہ سے۔ اور جنگل میں بارش تیز تھی اور پکشی دوسرے اپنے اپنے جہاں تھے ادھر محفوظ تھے۔ ایسے ہی پھر صبح کا سورج نکل آتا ہے اور بارش تھم جاتی ہے۔ ایسے ہی پھر سب پکشی پرندے اپنے مضبوط اور پکے گھر تیار کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی لاڈو چڑیا اور کبوتر بھی اپنا نیا اور پکا گھر بنا لیتے ہیں۔ ارے دیکھیں نا کبوتر بھائی، ہم نے اپنا کتنا ہی سندر اور پکا گھر تیار کر لیا ہے۔ اب جتنی مرضی بارش آ جائے ہمیں کوئی بھی فکر نہیں ہے۔ ایسے ہی پھر سے رات ہو جاتی ہے اور گہرے بادل آسمان پر چھا جاتے ہیں اور تیز بجلی اور آندھی کے ساتھ پھر سے بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس دفعہ کوے کے پاس گھر موجود نہ تھا اور کوا اس بارش میں ہی پوری رات بھیگتا رہتا ہے اور کوے کو اپنی گھمنڈی پر احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے گھمنڈ کر کر اچھا نہیں کیا اور کوئی بھی پکشی نے اس کو اپنے گھر جگہ نہ دی۔ وہ سب پکشی پرندوں کے گھر پر گیا اور کسی نے اپنے گھر کا دروازہ نہ کھولا جیسے اس نے سب پکشیوں کے ساتھ کیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس جو چیز ہے اس سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو ہمیں ضرور اس کی مدد کرنی چاہیے اور اس کو فائدہ دینا چاہیے۔ کوے نے ایسا نہ کیا اور اپنے گھمنڈ میں رہا اپنے گھر کو لے کر اور اس کا گھر وہ ٹوٹ گیا اور اس کا گھمنڈ بھی ٹوٹ گیا۔ اور سب پکشیوں نے اپنے پھر سے مضبوط اور پکے گھر بنا لے، پھر اس کو بھی کسی نے اپنے گھر رہنے کو جگہ نہ دی۔ اگر آپ کو ہماری یہ آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا اور ایسی نئی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کرنا۔